علیکم مجھے جیسے آج تو PDP کی 60ویں سالگرہ پہ تو مبارکباد کروں بے دور شکریہ ادا کروں کہ تو آج یہ بڑی تعداد میں جو تشریف عزیز دور چھنے خالی PDP دور عزیز دور چھو مفتی محمد سعید صاحب دور یہ چھو غریب دور مفتی محمد سعید عمری ہز محنت تم کوئی دور مفتی محمد سعید جدوجہد تمیک دور یہ چھو PDP پارٹی یس وقت ضرورت چھ یس وقت ضرورت اس یہ دویم نام چھ PDP امن کی بات عزت کے ساتھ کیا چھو امن کی بات عزت کے ساتھ 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 تو پتہ یہ ساتھ PDP گئے تم ساتھ کا مشکل حالات ہے جموں کشمیر آمدی نسبت ہے نامد ایکٹر فورس ملیٹنٹ پیٹر فورس آرمی مگر پترہس ٹاسک فورس پترہس اخوائن صبح صبح انسان گھر نیرن یہ اس پتہ ہی شام شما واپس مگر یہ مفتی صاحبن PDP بناو حالات بدلے معاملات بدلے سوس امنک انسان سوس امنک نشے طبیعی پتہ نیچے بیٹھو ان کو بولو نیچے بیٹھو اگر کام سے کریں دل کرو خاموشی مفتی محمد سعید واحد یہ خاموش ہو جائیے مفتی محمد سعید صاحب واحد جموں کشمیر لیڈر یہ ہمیشہ امن اشتاق کر PDP امن جماعت کے لوگوں تشخص کرنا بحال کرنی جماعت نشیات یہ وہ لوگ شور نسل طرف فکرین کیا شور ان کو بولو خاموش نشیات یہ وہ تقریر اساس کران پتہ اگر وہ کیسے مخالفت کران مفتی صاحب اس بچی بنا سکیشن مخالفت کران پنی کات کر یعنی سوس صلاحیت سوس یسان دوستی سوس جنگ یسان کوشش کرو یہ وجہ کہ تمن ہمیشہ ہندوستان اس وجہ بڑس بڑھ کردار ادا کرو ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کو بڑا بھائی بننا ہوگا اس کو اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے پڑیں گے مجھے معلوم ہے جب کوئی کشمیری یہ بات کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں دخل مت دو مگر میں کہنا چاہتی ہوں جو دلی میں سرکار ہے کہ ہم جموں کشمیر کے بغیر ہندوستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا ہے خارجہ پالیسی ابھی جنگ ہوئی ہم جنگ کے منہ سے باہر آ گئے جنگ کی عصمت رہے اس نبر تباہی ہوگی مجھے معلوم نہیں وہاں کتنی تباہی ہوگی مگر یہاں بڑی تباہی ہوگی ہمارے بچے مارے گئے ہماری مائیں ماری گئی ہمارے بچوں کے باپ مارے گئے حاصل مجھے معلوم نہیں جنگ تو ختم ہوئی مگر جنگ کے بعد ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہتھیاروں کی جنگ پاکستان زیادہ ہتھیار خریدے گا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہندوستان بہت بڑا ملک مفتی صاحب کہتے تھے یہ ہاتھی ہے ہاتھی معاشی کی طور اکنامکلی ہاتھی کی طرح چلتا ہے مگر اس ہاتھی نے اپنے پاؤں میں جموں کشمیر کی زنجیر ڈال دی وہ جموں کشمیر جو اس ہاتھی کے سر کا تاج ہونا چاہیے تھا اس کو زنجیر بنا دیا نتیجہ یہ جب ہم اپنے دائیں دیکھتے ہیں چین کو
آپ چین کو دیکھیے وہ کہاں پہنچا ہے. چین کی GDP دیکھیے. ہمارا ملک چین سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. ہمارے ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے چین سے, مگر ہم چین سے بہت پیچھے ہیں. اور یہ بات محبوبہ مفتی نہیں کہہ رہی ہے, یہ بات ہمارا ایکسٹرنل افیئر منسٹر کہتا ہے کہ ہم چین سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کیجئے پاکستان کو, وہ قبضے کے اوپر زندہ ہے, وہ بنگلہ دیش سے پیچھے ہے, بے روزگاری زیادہ, GDP کم. ہمارے یہاں 80 کروڑ لوگوں کو ہم فری راشن دیتے ہیں, اتنا غریب ہے ہمارا ملک. ہمارے سکولوں میں فین نہیں, بلڈنگز نہیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں, مگر ہمیں لیٹسٹ بندوق چاہیے, میزائل چاہیے, کیونکہ ہم نے جنگ کرنی ہے. اس لیے میں اپنے ملک کی سرکار سے کہنا چاہتی ہوں, ہم دخل دیں گے فارن پالیسی میں, ہم کہیں گے آپ کو بڑے بھائی بن جائیے, کیونکہ آپ کی جنگ جموں کشمیر میں نہیں جاتی ہے. آپ کی فارن پالیسی ہو ساری دنیا میں آپ نے 100 لوگوں کو بھیجا, کس لیے؟ یہی بتانے کے لیے آپریشن سندور کیا تھا, پہلگام میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر کشمیری بات چیت کی بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم ہی مصیبت میں ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں ملک کی سرکار کو, آج تک جتنے بھی وزیر اعظم ہوئے ہیں جموں کشمیر ان کے لیے بڑا چیلنج رہا ہے, چاہے وہ جواہر لال نہرو ہو, چاہے آج مودی جی ہو. مگر اس میں بہت کم ایسے وزیر اعظم ہوئے ہیں جن کے پاس اتھارٹی تھی, طاقت تھی. اندرا جی نے بنگلہ دیش جیتا, 90,000 پاکستانی فوجی پاکستان کو دے دیے. کیا یہ کوئی وزیر اعظم کر سکتا تھا؟ نہیں. اندرا جی نے کیا, اس کے پاس طاقت تھی. واجپئی جی لاہور بس لے کے چلے گئے, کرگل ہوا پھر بھی بات چیت کی, کیا کوئی اور وزیر اعظم ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں. واجپئی نے کی, ان کے پاس طاقت تھی. ہماری ڈاکٹر منموہن سنگھ بہت چاہتے تھے مسئلہ کشمیر کو حل کرے, شرمن شیخ چلے گئے, وہاں ایگریمنٹ کیا, ملک واپس آئے تو اپنی جماعت نے سوال کھڑے کیے. آج مودی جی ہیں, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے یہ کہنے میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہوں گی کہ مودی جی مسئلہ کشمیر کو چاہیں تو حل کر سکتے ہیں, کیونکہ 120 کروڑ لوگوں نے ان کو چنا ہے, طاقت ہے. آپ لاہور چلے گئے, دن بلائے, کسی نے سوال نہیں کیا. PDP کی خصوصیت ہے, ہم 26 سال بنے ہماری جماعت کو, ایسوسیشن میں صرف پاور, مگر جو بات ہم اپوزیشن میں کرتے ہیں وہی پاور میں کرتے ہیں. میرا ماننا ہے دلی والوں کو سوچنا چاہیے. آپ نے کہا ہم 20 بٹالین لے کے آئیں گے CRPF کی, کوتا فوج نہیں, کتنا فوج لاؤ گے ہم کو مارنے کے لیے, پیٹنے کے لیے, کیا ہوگا؟ ڈنڈے سے کیا ہوگا؟ یہ سے کیا ہوگا؟ PSA سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو جیل میں بھرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے ہزاروں نوجوان غریب لوگ جیلوں میں بند ہیں. ہماری ٹرائبل کمیونٹی جن کو جنگلوں میں جانے نہیں دیتے ہو آپ, جن کے 6 سے زیادہ کسٹڈی کلنگ ہو گئی اس سال میں, آخری کب تک چلے گا؟ میں دلی والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, بہت بڑا گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جب تک جموں کشمیر کو دل سے نہیں دیکھیں گے, دل سے لوگوں کی بات نہیں سنو گے, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کو آپ نے تباہ کر دیا, توڑ دیا, برباد کر دیا. ہم امن کی جماعت تھے, ہم امن کی جماعت ہے. ہم نے ان لوگوں کو جو دور چلے گئے تھے ان کو بیچ کا راستہ دیا تھا. ابھی ہماری جماعت کو حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟
मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली की सरकार से जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से अमन चाहते हैं। ये जंगो जगल का अमन नहीं। आप जब तक शोर करेंगे आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैंने आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ आप बहुत जुल्म करते हैं, उसका असर कश्मीरियों पे पड़ता है। आपने अब SIR लाया, आपने समुद्र में म्यांमार रोहिंग्या कह के मुसलमानों को बोला समुद्र में डूब जाओ। ये मीडिया में आया था, इससे क्या फायदा होगा? आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, एक ही बार बताओ, हमें दरिया में फेंक दो, जमीन ले जाओ। मगर अगर आप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना चाहते हो, चीन से आगे जाना चाहते हो, तो ये जंग करना बंद कर दो। बातचीत करो, रिकंसिलिएशन करो। मुझे खुशी है कि एशिया जो कप हो रहा है उसमें हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। हालांकि सब कहते हैं नहीं करना चाह रहे, भैया खेल को खेल रहे हो, कितना खून बहाओगे? कितना खून बहाओगे? हमारे लोग, हमारी जमात मुल्क की मदद करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब मुल्क की मदद करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकालना चाहते थे। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, इसीलिए बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इस दलदल से बाहर आ जाए। इसलिए मैं यहाँ मेरी जो बहनें आई हैं, मैंने बहनी पूरे मुझे सारी सलाम करा, मुझे जितनी बना अपने पैगाम में समझो। हिंदुस्तान की सरकार, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम इज्जत से अमन चाहते हैं, हम दोस्ती से अमन चाहते हैं। अपने मुल्क को अगर आगे बढ़ना है